वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा नवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ एसडी पर प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। माह रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस महीना है और इस महीने में कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मैं एक हदीस का मफ़हूम पेश करूंगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़्यादा कुरान पाक पढ़ता है, कसरत से कुरान पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर रश्क करते हैं, वो इंसान काबिल रश्क होता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दोबारा से हम रुख करेंगे अपने स्कॉलर की तरफ, मजहबी स्कॉलर की तरफ, और उनसे करते हैं सवाल। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जब गरीब आदमी मरता है तो उसके जो है वो कुल करवाएं, चालीसवां करवाएं, उसमें हमारी शरीयत जो है वो क्या कहती है? जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। पहले तो जो आप बात कर रही थी, हदीस पाक का मफ़हूम आप बता रही थी, उसमें मैं एक बात को शामिल कर दूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है, बेहतर नहीं कहा, बेहतर नहीं कहा, बेहतरीन वो है कि जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। बेशक। तो हमें कुरान सीखना भी चाहिए, कुरान सिखाना भी चाहिए। तो फ़कत कुरान को सीखना, कुरान को पढ़ना यहाँ तक महदूद नहीं रहना चाहिए। वो पिछले प्रोग्राम में कुरान, इस्लाम और साइंस के ऊपर जो हमारी बात हुई थी, कुरान को समझना चाहिए, कुरान हमें कहता क्या है। कुरान फ़कत हमने मुर्दों के लिए नहीं रखा हुआ, कुरान सिर्फ कुलखानी के लिए हमने नहीं रखा हुआ, रस्म के लिए नहीं रखा हुआ। कुरान को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, आपने फरमाया कि ये एक गरीब हो या अमीर हो, जब वो मर जाता है, मरने के बाद कुल 7वां, 10वां, 40वां, इसमें शरई हुक्म क्या है, शरीयत क्या कहती है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आवाम को जानने की ज़रूरत है कि जहाँ तक तो ताल्लुक़ है ना कुल शरीफ का, इसके कुछ दलाइल शरीयत से मिलते हैं। 7वें पे चले जाएं, 10वें पे चले जाएं, 40वें पे चले जाएं, थोड़ा सा आप पीछे चलें, तारीख़ी हिस्ट्री में आप चलें। आज से पहले जब कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस दौर में ये था कि अगर एक बंदे की डेथ हो गई है, वो मर गया है, तो चूंकि हुक्म ये है कि मैयत को जल्दी से जल्दी दफना दें, तो जो कुर्बो जवार में होते वो तो जनादे में शरीक हो जाते। जो दूर दराज के होते उनको हुक्म भेजा जाता, मतलब उन कासिद भेज दिया जाता कि फलां दिन, मतलब 40वें दिन या 10वें दिन, एक दिन को मुतय्यन कर लिया जाता। उस दिन सारे इकट्ठे होंगे और अफसोस और ताज़ियत हो जाएगी। और उसी दिन फिर वो चूँकि मेहमान होते सारे, खाना भी पक जाता, ताज़ियत भी हो जाती है, साले सवाब भी हो जाता, महाफिल हो जाती। तो आज के इस दौर में जदीद दौर है, अब इन अशिया की ज़रूरत नहीं है, चूँकि कम्युनिकेट का इतना जदीद सिस्टम है कि हम यहाँ पे बैठ कर, अगर यहाँ पे फौत की हुई है तो सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर अगर वो हैं तो वो टाइम उस लिमिट के अंदर पहुँच सकते हैं। ना 40वें की ज़रूरत है, ना 10वें की ज़रूरत है, ना 7वें की, ना इसका। ये हुक्म ज़रूर है कि मरने के बाद उसको जो 3 चीज़ें फ़ायदा देती हैं, उनमें से एक चीज़ ये है कि उस जो नेक साले औलाद छोड़ता है, औलाद को चाहिए कि वालिदैन के लिए कुरान ख़वानी करे, औलाद को चाहिए अच्छे अमाल करें ताकि उसका सवाब उसके वालिदैन को कब्रों में पहुँचे। माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लामा साहब, ज़िया भाई, बिला तमहीज़ आपकी तरफ चलते हैं। आपने शफ़क़त फरमाई, तशरीफ़ लाए। एक ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे, खा सुल्तान खान साहब हैं, अपना सैयद कासिम शाह साहब हैं, ज़िया गौरी साहब, दीगर, तो हज़रत इल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा को बड़ा याद करके उनके अशार के साथ बड़ा मोटिवेट करते हैं। सपोज जैसा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल। तो ये खुद भी शेर भी एक अपना मोटिवेट करता है इंसान को, जो सुनता है फौरी मोटिवेट हो जाता है। तो इस पर आप क्या करेंगे? इसकी हम चाहते हैं कि आप मफ़हूम भी बयान करें और इस पर रोशनी भी डालें ज़रा। जी, बड़ी अहम और बड़ी ख़ूबसूरत बात आपने की। मैं थोड़ी सी वजाहत करूं कि आजकल पाकिस्तान में जो टर्किश मीडिया है, उसके प्लेज़ हमारे टीवी चैनल्स पर आप देख रहे हैं, जो कि उर्दू में डबिंग करके वो दिखाए जा रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ दिखाई जा रही है, एक बुज़ुर्ग इब्नुल अरबी के हवाले से दिखाया जा रहा है, उनकी तालीमात बताई जा रही हैं। फिर मौलाना रूम के हवाले से दुनिया जानती है और उन्हें पढ़ती है। इसी तरीके से हमने अपने जो असातिज़ा से सुना और पढ़ा देखा, जो अब तक का हमारा एक्सपीरियंस है
کہ یہ جو 3 شخصیات جن کا میں نے نام لیا، ایک نام آپ نے مرشد اقبال علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ان کی تعلیمات ایسی ہیں، مولانا روم کو پڑھ لیں آپ، ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں آپ، اقبال مرشد اقبال کو پڑھ لیں، تو ان میں آپ کو نظر آئے گا دین، اس میں نظر آئے گا قرآن کی تشریح کرتے ہوئے ان کے اشعار میں آپ کو نظر آئے گا۔ ان میں ایک جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا خودی نظر آئے گی، اس میں ایک انقلاب، اس میں ایک جستجو، ایک لگن، ایک آگے بڑھنے کی، جی وہ میں آپ جو بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سی بات جو میں آپ کی بات سے جوڑنے لگا ہوں، ہمارے ہاں جو تعلیم ہے نا، اقبال کا ایک شعر جو شاید میری اس گفتگو کو اس کے ساتھ جڑتے ہوئے آپ کو لگے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے بارہا، یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، میں ہر نوجوان سے یہ کوشچن کرتا ہوں بڑے طریقے سے، میں نے جس نوجوان سے بھی پوچھا نا بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں سر میٹرک کر رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ میں انٹر کروں گا۔ پھر کیا کریں گے؟ جی میں گریجویشن کروں گا۔ پھر کیا کریں گے؟ میں ماسٹر کروں گا۔ پھر میں پی ایچ ڈی کروں گا۔ اچھا میں نے کہا پھر؟ کہتا پھر میں کوئی نوکری کروں گا۔ اچھا میں نے بہت سے بچوں سے پوچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں چنگی نوکری لب جائے، نوکری کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کا مقصد پڑھنا، تعلیم، دین، رب کے حبیب، دنیا، یہ نہیں ہے، مقصد روزگار ہے، اس لیے وہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں نے دیکھی جو کہ بزنس پڑھ رہے ہیں۔ بزنس پڑھنے والوں سے میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ایم بی اے کر رہے ہیں۔ تو میں نے بڑے انجان بن کے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے ایم بی اے؟ تو انہوں نے کہا ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اچھا میں نے کہا آپ کاروبار اور بزنس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا ایم بی اے کرنے کے بعد آپ کریں گے کیا؟ کہنا نوکری۔ اب یہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں اور جو کوشچن آپ نے اقبال سے ریلیٹ کر کے مجھ سے جو سوال کیا، تو فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ اس وقت ہم معاشیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں وہ علامہ صاحب میری بات کو اصلاح کریں گے، غالباً بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، جے 6واں نہ ہووے پورا تے 5 جاندے مک۔ اب کیا ہے، یہ جو ساری کی ساری قوم ہے، میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں، ہمارے یہاں جڑے ہوئے لوگ ہیں، سب کو فکر معاش ہے۔ بالکل ایسے وہ فکر معاش نے ہمیں باقی ساری چیزوں سے اور آگے سے انقلاب سے اور جو تعلیم سے اس سے ہمیں دور کر دیا ہوا۔ تو جب ہم ہر چیز کو اس چیز پہ لگے رہیں گے اور ہمارا وہ روزگار ہی پورا نہیں ہوگا، اور پھر وہ روزگار کی وجہ سے جب اس کے اندر کئی قسم کی، بلکہ میں نے ایک جملہ یہاں تک سنا کہ یہ جو فکر معاش ہے یا تنگ دستی ہے یا بے روزگاری ہے یا یہ غربت ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اقبال کی جتنی آپ تعلیم اور شاعری کو آپ دیکھیں گے تو اقبال آپ کو آگے بڑھنے کا جذبہ اور شاہین سے منسوب کرتے ہیں اور قرآن سے منسوب کرتے ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کو، تو جواب شکوہ کا شعر میں پھر آپ میرے اس موضوع سے جا کے جڑ جائے گا کہ بڑا مشہور ہے، سب نے سنا ہوا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ لوح و قلم کیا ہے؟ تو بتایا گیا لوح کہتے ہیں اس تختی کو جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور پھر ہم نے کہا اچھا تو لوح تو وہ ہو گیا، تو پھر قلم کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان ساری مخلوقات میں جو سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اچھا یہ اعلیٰ کیوں ہے؟ اس کو ایک قلم دیا ہے کہ یہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے، اور وہ قلم کیا ہے؟ وہ قلم وہی گمان ہے، وہی سوچ ہے، وہی سوچ ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اقبال لکھ رہے ہیں جواب شکوہ میں کہ محمد سے وفا تو نے، اے بندے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب قلم کیا ہے؟ اب آپ جو سوچیں گے وہ قلم ہے،
جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کی تقدیر بنتی ہے, اور اللہ اس کے لیے آپ کے لیے اسباب وسیلے پیدا کرتا ہے. بدبختی ہماری کیا ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ایک دستک دے رہے ہیں, اپنے اساتذہ سے سیکھ کے سکھا رہے ہیں کہ ان کو وہ راستہ بتائیں, وہ طریقہ بتائیں جو اقبال نے بتایا, جو جواب شکوہ میں بتایا, کہ اپنی سوچ کو وہ درست کرنا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ذہن میں ایک بڑا پیارا جملہ آ گیا. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تمہارا خیال ہی تمہارا حال ہے, جو تمہارا خیال ہے نا وہ تمہارا حال ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جو حال اچھا نہیں ہے اور تم اسے اچھا کرنا چاہتے ہو تو اپنے خیال کو بہتر کرو. جب آپ کا خیال بہتر ہوگا تو آٹومیٹکلی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. جب آپ کا گمان بہتر ہوا, خیال بہتر ہوا, تو آٹومیٹک اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا. کیا بات ہے. بس یہی پیغام کریا کریا, کوچا کوچا, گاؤں گاؤں, شہر شہر لوگوں کو ہم بلا کے کہہ رہے ہیں کہ یارو علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے, لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے, ہم نے علم کو روزگار سے جوڑ دیا. بالکل صحیح, بہت خوب, بہت خوب ضیاء بھائی, اور بڑا پیارا میسیج ہم تک پہنچا رہے تھے, اور بالخصوص ہماری یوتھ کے لیے, پوری پاکستان ہی کیا پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ علم روزگار پیسے کمانے کے لیے نہ حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے, اپنے فیوچر کو, اپنے لائف سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے, لیکن علم ہمیں صرف روزگار سے ہٹ کر حاصل کرنا چاہیے, یہ ہماری سوچ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب. آئیے اگلے مہمان عرفان صاحب. سر پھر آپ کے چہرے پر سمائل, میرا دل کرتا آپ کو دعائیں دیتا رہوں اور آپ ہنستے ہی رہیں ہمیشہ, آپ کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں. اچھا عرفان بھائی, ایک بڑا ہی خوبصورت کویسچن ہے کہ ہم اپنی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہاں جی, بہت اچھا کویسچن آپ نے کہ ہم اپنی صحت ہمیں ٹولز ایسے بتائیں, ہم خود کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں, اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کیسے اپنی کیئر کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں پورے سال میں ایک چیز کہوں گا, ہم پورے سال میں اللہ کی مرضی کے مطابق 1 مہینہ کھاتے پیتے ہیں. صحیح, ٹھیک, پورے سال میں صحیح, اللہ کی مرضی کے مطابق 1 مہینہ کھاتے ہیں. ہمیں کوئی شوگر والے کو بھی شوگر نہیں ہوتی, وہ بھی ٹھیک رہتا ہے. بالکل, بیماریاں نہیں لگتی لوگوں کو, کیونکہ وہ اللہ کے مطابق, نیچر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نیچر کے مطابق ڈھالنا ہے کہ نیچر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مثلاً ہماری ٹائمنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک چیز پڑھی ہے ہیلتھ کے اوپر جسے ہم بولتے ہیں چی, اسے وائٹل انرجی بولتے ہیں. وہ ہماری باڈی میں وہ سرکولیٹ کرتی ہے 24 گھنٹے, 2 گھنٹے ہماری باڈی کے آرگن میں وہ رہتی ہے نا. اچھا, اب وہ صبح مارننگ میں نا وہ چیز جو ہے وہ 5 سے لے کر 7 بجے تک جو ہے نا, وہ ہمارے 7 سے 9 بجے تک وہ ہمارے سٹمک میں ہوتی ہے. اچھا, اب نیچر کہتی ہے کہ آپ 7 بجے سے پہلے سورج نکلنے کے ساتھ اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں نا, تو آپ کو اس کھانے سے جو غذائیت چاہیے نا, آپ کی باڈی کو جو ریکوائرڈ ہے چیزیں, وہ آپ کو ایکسٹریکٹ کر لے گی آپ کی باڈی وہاں سے. اگر آپ اس کے بعد کھاتے ہیں تو آپ کو اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ روٹین دیکھیں آپ, ہماری جتنی بھی جنریشن ہے کہ ان کا کھانے کا ٹائم کیا ہے, ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, کہ وہ صبح 10-11 بجے ناشتہ کرتے ہیں. اگر کوئی 7 بجے گھر میں کرتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ پینڈو ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آتے دوسری طرف پہ نا, ہم جو کھانا کھا رہے ہیں ہمیں کھانے سے چاہیے کیا ہم نے ٹینکی فل کرنی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری باڈی کو اس خوراک میں سے, ہم جو سبزیاں کھا رہے ہیں, فروٹ کھا رہے ہیں, ہم گوشت کھا رہے ہیں, ہم پانی پی رہے ہیں, اصل میں وہ فروٹ, وہ سبزیاں, وہ پھل, وہ گوشت وہ نہیں چاہیے. اصل میں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں, جو ہماری باڈی کی انرجی ہے, جو پیٹرول ہے, وہ چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہماری باڈی کو 6 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ڈیلی. ہماری باڈی کو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح ہم یہ جو بول رہے ہیں, ہم جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک فیول ہے جو خرچ ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری باڈی کو 6 چیزیں ڈیلی چاہیے خوراک سے. سب سے پہلے تو ہماری باڈی کو کاربوہائیڈریٹس چاہیے. نمبر 2 ہماری باڈی کو فیٹس چاہیے. نمبر 3 ہماری باڈی کو پروٹین چاہیے. نمبر 4 ہماری باڈی کو وائٹامن چاہیے. نمبر 5 ہماری باڈی کو منرلز چاہیے. نمبر 6 ہماری باڈی کو واٹر چاہیے. اب یہ 6 چیزیں ہیں, ان میں سے
कुछ को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, कुछ को माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ओके, ठीक है, अब मैक्रो वो होते हैं जो ज्यादा तादाद में चाहिए होते हैं, माइक्रो वो होते हैं जो थोड़ी तादाद में चाहिए होते हैं, लेकिन दोनों चाहिए जरूरी, सही है। Essential दोनों है एक ये। दूसरे के बगैर नहीं चल सकते ना, जी जी, दोनों का बैलेंस करना। अब बैलेंस डाइट क्या है कि आप जितनी आपकी बॉडी की नीड है ना उसको आप पूरा कर लें, सर बहुत इट्स बैलेंस डाइट। आप ये कर लेंगे तो आप हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपना इरफान साहब, हेल्थ वेलनेस कोच, बहुत खूबसूरत आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। बल्कि अभी बहुत सारी सर चीज़ें रहती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप अगले प्रोग्राम में भी ज़ियाद साहब बिलखसूस और आप हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में भी टाइम दें, क्योंकि बहुत सारी यूथ आपको सुनती है, आपकी फॉलोअर्स है, आपसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। सर आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। ज़ियाद साहब आपको सर बहुत शुक्रिया, आप अक्सर दस्ते शफ़क़त फरमाते हैं, बड़े भाइयों की तरह रहनुमाई फरमाते हैं, आप तशरीफ़ लाए। इरफान भाई सर बहुत शुक्रिया, दिलदार चिश्ती साहब हम आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर ज़हमत दें, ये बहुत शुक्रिया। किबला लामा साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं यकीन करें मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ कि उलमा की बड़ी मसरूफियात होती हैं और बड़ी खिदमात होती हैं सर उसमें से टाइम निकाल के इतना टाइम टाइम निकालना, फिर खुद स्टडी करनी, फिर उसके बाद नमाज तरावी, फिर रोज़ा आपका भी है। यकीन करें अल्लाह आपको सलामत रखे, अजर अल्लाह आपको देगा। और हमारे साथ हमारी गो होस्ट मौजूद हैं आयशा नवाज के साथ ही अपने मेज़बान उवैस कादरी के मौका और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।